بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثیت کے وقت ساری دنیا اور خاص طور پر عرب میں عورتوں کی حالت انتہائی بدتر تھی۔ تو دوستو، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں عورت پر مرد کے کیا حقوق ہیں اور مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں، ان سب باتوں کو ہمیں بہت گہرے طریقے سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ بھائیوں نے میرا ساتھ دینا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری نیو اپڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ اور اگر ہماری وجہ سے ایک بھی گھر اس میں سکون ہو گیا تو سمجھ لو دوستو، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا، جو کہ ہم کچھ اور ہی سمت نکل گئے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، ہم بھول چکے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بھی گھر میں ماں ہے، ہماری بھی بہن ہے، ہماری بھی بیٹی ہے۔ ہم بس اپنی اکڑ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں بس، تو اس سے زندگی نہیں گزرتی۔ کل کو آپ نے بھی اپنی بہنوں بیٹیوں کی شادی کرنی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ عرب کے لوگ اپنی نومولود بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایرانی اور بعض نتینی حکومتوں میں بھی عورت حقیر ترین مخلوق تصور کی جاتی تھی۔ ہندوستان میں خامد کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی خامد کے ساتھ زندہ جل مرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اس کو سستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کی قوموں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد اور اللہ تعالی کی مخلوق ہیں۔ ان کا ازواجی تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در رس اصلاحات کیس اور دنیا کو درس دیا کہ کس طرح وقت اور ہمہ جہت مصروفیات کے باوجود ازدواجی زندگی خوشگوار بنائی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا احترام تھا۔ انہوں نے ہمیں تلقین یہ کی کہ عورت کا احترام کرو، یہ کمزور ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ظلم۔ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانا ہی ظلم نہیں ہے۔ آپ نے عین جوانی کے عالم میں ڈھلتی عمر کی بیوہ سے شادی کی، صرف کس لیے؟ وہ ہمارے لیے لیسن تھا، وہ ہمارے لیے لیسن تھا۔ جنہیں ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی ازواج مطہرات کو ام المؤمنین کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ عورت کے رشتے کو کس قدر مقدس بنا دیا گیا ہے۔ اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جو مقام حاصل کیا، اس کی بنیاد پر انہیں جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تو آپ ان کے احترام میں اٹھ کر ان سے ملتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ہم اپنے آپ کو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور ہم ہیں الحمدللہ ان کے امتی،
لیکن یار جو وہ طریقہ کار، جو سنت، جو سب کچھ تھا، وہ کہاں ہے ہمارے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں پر فقیت اس بنا پر ہے کہ مرد کا راز و حیات میں ہمتاً سرگرم رہتا ہے، اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے اس پر بے شمار ذمہ داریاں ہیں، ورنہ دونوں کے حقوق مساوی ہیں۔ اللہ تعالی سورۃ النساء میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس بنا پر کہ اللہ تعالی نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں مرد کی حاکمیت و قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہبی ہے جو مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے، اس مرد عورت سے خلفی پیدائشی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس کی فطری کمزوری اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جو اسلام نے عورت کی افت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری بتلائی ہے، عورت کو معاشی جمیلیوں سے دور رکھا گیا۔ عورت کی حاکمیت کے خلاف قرآن کریم کی یہ نص قطعی اور بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرأهم امرأة، وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور عورت کے سپرد کر دیے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے فرمایا، اس آیت کا ترجمہ دوستو، جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو۔ اس آیت کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو جسمانی قوت و طاقت اپنی حکمت و مشیت کے مطابق عطا کی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، جو عورتیں آج کل کرنا چاہ رہی ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی عطایت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں جو کچھ بھی کمائے گی مردوں کی طرح ان کا پورا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد و صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اس کے فضل سے کسب اور محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت میں بہت سے حقوق سے نوازا ہے، مثلا حسن معاشرت، تفریح اور دل بستگی کے مواقع فراہم کرنا، معاشی تحفظ، ازدواجی معاملات میں عدل اور توازن۔ نکاح میاں اور بیوی کے درمیان عہد ہوتا ہے کہ وہ احکام الہی کے تحت خوشگوار ازدواجی تعلقات قائم رکھیں گے، اور آج کل نکاح کے بعد کہاں یہ رہتا ہے سب کچھ۔ اس کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے۔ سورۃ النساء میں اس معاہدے کی یاد دہانی ان الفاظ میں کرائی گئی، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج کے لیے ہماری ویڈیو اتنی ہی ہے۔ تو ہمارا ویڈیو بنانے کا